سوال موصول ہوا ہے۔ امیر السنت سوال کچھ اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں ہے والدین سے اف تک نہ کہو، اور ہم نے علماء کرام سے بھی سنا ہے والدین کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر وقت گزاریں، تو اسی پر عمل کرتے ہوئے جب ان کے پاس بیٹھا جاتا ہے تو والدین کی بھی علم دین سے دوری کی وجہ سے کسی نہ کسی کی شکایات شروع ہو جاتی ہیں، پھر جب ان کی باتوں کو پازیٹیو میں لایا جاتا ہے تو وہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو والدین یہ علماء فرماتے ہیں کہ جب گناہ کریں تب بھی ان کے ساتھ لپٹے رہو، فلم دیکھیں تو ان کے ساتھ آنکھیں ملا کر فلمیں دیکھتے رہو، یہ علماء نے کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب گناہ شروع کریں گے تو وہ خود والدین ہو یا کوئی عالم ہو یا پیر صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اگر 100% وہ گناہ شروع کر دیا اس نے، مثلا غیبت شروع کر دی، تو اب آگے پیچھے ہونا ہی ہے۔ یہ ماں باپ کے تعلق سے شاید یہی وہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ واقعی علم کی کمی کی وجہ سے غیبت تو بہت ہو رہی ہے، کیا عوام کیا خواص بچتے نہیں، ایک دوسرے کی وہ کاٹ ہو رہی ہوتی ہے، بڑاس نکل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ماں بیٹی کو نہیں بخشتی، بیٹی ماں کو نہیں چھوڑتی، باپ بیٹے کی دعائی دے رہا ہوتا ہے، اور سب ایک دوسرے کے اس پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم کو توفیق دے، زبان کا قفل مدینہ لگ جائے نا بہت فرق پڑ جائے گا، بہت بہتری آ جائے گی۔ یہ نہیں لگتا، یہ بس بے لگام ہے، اور یہ ناک کی سیدھ میں جا رہی ہے، اور مارتی ہٹاتی گراتی پچھاڑتی اکھاڑتی یہ آگے بڑی چلی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے گناہ لے کر پلٹتی ہے۔ تو یوں اگر خدا نہ خاصا ماں باپ واقعی غیبت کر رہے ہیں اور آپ کو 100% یہ سمجھ آ رہی ہے یہ ہو غیبت رہی ہے، ظاہر غیبت تو سننا بھی گناہ ہے نا، تو گناہ سے کسی بھی انداز سے سرک جائے اگر ان کو سمجھا نہیں سکتا تو واقعی اگر ماں باپ ایجڈ ہو نا، اور بیٹے کا کردار جو ہوتا ہے نا، ابھی چلو ماحول دینی ماحول میں آیا کچھ سمجھ پڑی ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو کردار تھا اس کی چھاپ الٹی پڑی ہوتی ہے، یا اب بھی جو ماحول میں دینی ماحول میں آ گئے بعض مسئلے تو اس کو پتہ چل گئے غیبت وغیرہ کے چلو، لیکن دیگر اخلاقی معاملات جو ہے نا یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ماں باپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ آہستہ آہستہ ہوگا کہ گھر میں بھی بندہ جو ہے نا اپنا ماحول ایسا رکھے کہ ماں باپ آپ سے متاثر ہوں اور آپ کو مسئلے پوچھیں، اور آپ بولو کہ میں دارالعلوم اہل سنت سے معلوم کر کے بتا دوں گا، مفتی نہیں بن جانا، سمجھنا پڑتی ہو تو، لیکن یہ کہ ایسا ہو تو مزہ آئے گا۔ الحمدللہ میں تہدید سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، میری ماں کبھی کبھی مجھ سے پوچھی کہ یہ میرے منہ سے یہ نکل گیا، یہ فلاں بات ہے، یہ کیا ہے، کفر تو نہیں ہے کہیں، اس طرح۔ اور آخری جمعرات کو جس دن میری ماں کی وفات ہوئی، ماں ہوش و حواس میں تھی، بیٹھی بھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی آخری رات ہے، تو میں نے ماں کے ہاتھ جب چومنے کی کوشش کی نا، تو بولا نہیں میں تیرے ہاتھ چوموں گی، یا پتہ نہیں خود ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چومنے لگی، مجھے محبت بہت کرتی تھی۔ میں ان دنوں نور مسجد کا امام تھا، ہمارا یہ ماحول نہیں تھا کہ مولانا بن گیا تو کسی کام کا نہ رہا، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی بننی بھی نہیں تھی، اس وقت داڑھی رکھے یا مذہبی راہ اختیار کرے تو ماں باپ بڑا مسئلہ کر دیتے تھے، اب تو بہت فرق پڑ گیا اللہ کی رحمت سے، لیکن الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں تھا، مجھ سے محبت کی جاتی تھی۔ تو میری ماں نے یا تو خود ہاتھ پکڑ لیا یا میں نے دوبارہ لیا کہ شاید خود ہی ہاتھ پکڑ لیا، میں ماں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو ہاتھ پکڑ لیا اور چومنے لگا رہے، میں نے کہا ماں یہ کہا میں تمہارا ہاتھ چوموں گا، میں نے ماں کے ہاتھ چومے، نہیں میں تمہارا ہاتھ چوموں گی۔ اب مجھے کیا پتا کہ یہ کوئی اشارے میں آخری مطلب رخصت ہو رہی ہے، جو کچھ بھی نہیں پتا تھا، خیر یہ ہو گیا، اور اب پھر جو ہونا تھا ہوا۔ عشاء کی نماز کے بعد جمعرات تھی تو ہمارے ہاں ان دنوں نور مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا، ایک انجمن تھی ہماری مرکزی انجمن اشاعت اسلام، تو اس کے تحت ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا، اس میں مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا، یہ سوال جواب ہوتے تھے، تو میں اس میں سوالات کے جوابات دے رہا تھا، اور اس میں بس مجھے بلاوا آیا، تو پھر یہ کہ پھر دوبارہ آیا،
बुलावा घर का। पहली बार तो मैं समझा पता नहीं कुछ, तो जाता हूँ अभी तो करके, फिर मुझे एकदम खटका हुआ के होना वो माँ की तबीयत खराब हुई है, क्योंकि इतवार को खराब हो चुकी थी तबीयत अचानक, तो अब जुमेरात आई थी। तो इस तरह मैं गया और मेरी माँ की जबान बंद हो चुकी थी। बहन ने बताया कलमा पढ़ा, इस्तिग़फ़ार पढ़ा है, जमजम शरीफ पिया है वगैरह। फिर उसी हालत में वो मौत के झटके जारी थे। मैं यासीन शरीफ पढ़ी, मैंने पढ़ी नहीं जा रही थी मुझसे, सर माँ जा रही थी और कैफियत एक ताम में ना, जैसे बन पड़ा यासीन शरीफ पढ़ी और माँ ने दम तोड़ दिया। अल्लाह इनको गरीक रहमत फरमाए, बेहिसाब मग़फ़िरत करे। ये मैं अर्ज करने लगा, मैं तहदी से नियमत के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप ऐसा माहौल बनाए घर में कि आपके घर के अफराद जो है ना आपसे मोहब्बत करें। ये नहीं कि आप जाएं तो बेजार हो और नफरत करें आपसे, खारबाजी हो, ये चल चुप कर, कितनी बार बोलूं आज स्त्री क्यों नहीं की, जल्दी खाना गर्म करो, इतनी देर लगा दी। ये करोगे तो नफरतों की दीवार जो है ना ये मोटी होती चली जाएगी। माँ बाप भाई बहन सबके सामने आजिज़ी इख्तियार करेंगे ना, नरमी प्यार मोहब्बत शफकत, आपको सब आंखों पे बिठाएंगे, सर का ताज बनाएंगे, वरना पाँव की जूती भी नहीं बनाएंगे, यही ठुकरा देंगे आपको। तो इसलिए वो है फलाह व कामरानी, नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद के निगहबानी में। तो मेरी माँ ने मेरे दिल पर मोहब्बत के नक्श छोड़े। अब भी मैं रंजीदा हो रहा हूँ, माँ का तज़किरा हुआ ना, एक दिल में कैफियत पैदा हो रही है और रोने की जैसे कि जी चाहता है। इतनी मोहब्बत करती थी और मैं भी मोहब्बत करता था अपनी माँ से। अब ये तजदीद हुस्न की सूरत तो इसको कहे ना कहे, बहरहाल कसदन तो ऐसा हुआ नहीं है, मैंने तो माँ का जिक्र खैर किया है और ये आदमी करता है तो कभी ऐसी कैफियत माँ की मोहब्बत में होती है। तजदीद हुस्न माने गम ताज़ा होना, तो जानबूझकर अपने फौत शुदा अजीज़ों का गम ताज़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर ना ये नीयत थी, ना मुझे यूं लगा कि ये गम ताज़ा हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत, गम भी क्या कहें मोहब्बत। अब तो इस वाक़े को दाऊद इस्लामी को 43 ईयर्स है ना चालू है ना, तो इससे भी पहले का है कि मेरी माँ फौत हुई, इसको पता नहीं सिन भी भूल गया हूँ मैं, काफी टाइम हो गया ना, तो उसमें फिर गम जो है आमतौर पे खत्म हो जाता है, लेकिन मोहब्बत रह जाती है और रहनी भी चाहिए। इसके बगैर तो गुजारा भी नहीं कि माँ बाप ये मोहब्बत ही दिल से निकल जाए तो फिर बंदा किस काम का। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।